اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم. پہلے یہ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 40 کہ اس میں آتا ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے تو ان کی کوئی سند ناصل نہیں کی. تو اب آپ سمجھ گئے نا ناموں کی طرف اشارہ. آج تو آپ بہت اچھا سمجھ جائیں گے علی ہجویری، غوث پاک، دستگیر. تو یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی جو یہ نام رکھے ہیں اپنے بتوں کے یا اپنے بزرگوں کے، اللہ نے کوئی دلیل اس کی نازل نہیں کی. حدیث ایک دیکھتے ہیں، مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکوں کی نسبت شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ شرک کرے. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. حصہ کیا سمجھے؟ جو بھی نیک کام کیا اس نے، یعنی میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے حصے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اگر وہ کام اگر کوئی کہے کہ یہ اس نے جو ہے وہ فلاں کے غرض کے لیے یا فلاں کی رضا کے لیے وہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پھر ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں ہمیں شریک کرنا ہے، نہ اللہ کے اختیارات میں کرنا ہے، نہ صفات میں کرنا ہے، نہ حقوق میں کرنا ہے، نہ ہی عبادت میں کرنا ہے، نہ ہی دعا میں کرنا ہے. کوئی چیز بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بچی نہیں ہے. کوئی یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کا حق ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ذات سب سے بڑی اللہ کی، صفات میں اللہ یکتا ہے، اختیارات اللہ سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں، حقوق میں اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، عبادت سب سے بڑا جو حق ہے عبادت کا اللہ کی، دعا اللہ کے علاوہ کسی سے کرنی نہیں. تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ کوئی اختیار کسی بندے کو دیے نہیں جا سکتے. اور جس دن انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، وہ شرک سے بچ جائے گا، مکمل طور پہ بری ہو جائے گا شرک سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا ند یعنی اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ اور ہمسر کا مطلب آپ سمجھ رہے شریک بنا دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اللہ چاہے. بخاری نے اس سے روایت کیا. بس یہ کہو جو اللہ چاہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بعض غریبوں کی مدد کر دو یا رشتہ داروں کی مدد کر دو تو وہ خیال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی اوپر اللہ نیچے آپ. یہ وہی چیز ہو گئی، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اللہ ہی اللہ ہے، اوپر ہی اللہ ہے، بس وہی سب کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جو ہمارے گھر میں سب دیا ہوا آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے دیے ہوئے پیسوں سے گھر چل رہا ہے یا آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے گھر چل رہا ہے، اس طرح کی بات کرنا نا. تو یہ سارے جملے بھی شرکیاں ہیں. انسان دیکھیے شکریہ یا کسی کا تھینکس کہنا یہ منع نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کسی کا انسان تھینکفل ہو، بھئی آپ نے میری مدد کی، کوئی بات نہیں. لیکن یہ جملے نہ ادا کریں کہ اوپر اللہ نیچے آپ، یہ نہ کہیں آپ. مطلب آدمی جو ہے شکریہ ادا کر دے کہ جزاک اللہ آپ نے جو کچھ بھی ہماری مدد کی. یہ جملے کو الگ کریں اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کریں کیونکہ اللہ کی توفیق سے اس بندے نے بھی آپ کی مدد کی. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن یہ بھی نہ تھا.